لہذا ایک شیعہ کے اوپر یہ لازمی ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جیسے وہ نہج بلاغہ کو ترجیح دیتا ہے، ویسے وہ ان دعاؤں کی کتابوں کو بھی ترجیح دے اور رسالہ حقوق کو پڑھے۔ ان رسالہ حقوق میں اللہ نے پہلا حق جو بیان کیا ہے وہ ماں اور باپ کا حق ہے۔ کیا ہے ماں اور باپ کا حق؟ فرمایا کہ یہ جان لو کہ باپ کے متعلق بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ تمہاری اصل ہے۔ کاش متوجہ ہوں، وہ تمہاری اصل ہے، وہ واسطہ ہے تمہارے اور تمہارے پروردگار کے درمیان۔ کاش متوجہ ہوں آپ، یہ والدین، یہ ماں اور باپ، یہ واسطہ ہے تمہارے اور تمہارے پروردگار کے درمیان۔ میں پھر جملہ دوہرا دوں، یہ والدین واسطہ ہیں تمہارے اور تمہارے پروردگار کے درمیان۔ اے واسطے کی مخالفت کرنے والوں، اے وسیلوں کو بدعت کہنے والوں، پہلے یہ کلیم کرو کہ تمہارا کوئی باپ نہیں ہے، پھر واسطے کے منکر ہو جانا۔ صلوات بھیجے بر محمد وعلیہ۔ یہ واسطہ ہے تمہارے اور تمہارے پروردگار کے درمیان، اور جب ان کو باپ اور ماں بنا دیا، واسطہ بنایا، تو پھر ان کا حق یہ بتایا وَلَا تَكَلَّمَهُمَا اُفٍّ، پھر تم کبھی ان کے سامنے اب اوف بھی نہیں کہہ سکتے۔ کاش متوجہ ہو آپ، اوف بھی نہیں کہہ سکتے۔ آپ غور فرمائیں، دیکھیں یہ اوف، یہ دو حرف الف اور فے، یہ فطرت سے اخذ ہوتے ہیں۔ آپ ٹھوکر کھا کے گریں گے، غلطی کسی کی بھی ہو، زبان سے اوف نکل جائے گا۔ آپ کے اوپر کوئی اگر ایسی بات عارض آ جائے، کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے، کوئی ایسی بات آپ کو دکھائی دے جائے جو قابل قبول نہ ہو، تو فوراً زبان سے نکلتا ہے اوف۔ یہ ہماری فطرت میں ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس فطرت کے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ فطرت ہے نا، ہم نے اس میں فطرت میں نہیں رکھا کہ والدین کے مقابلے میں تم اوف کہہ سکو، تم اوف بھی نہیں کہہ سکتے۔ امام ششم سے کسی نے پوچھا، مولا یہ لفظ اوف کیوں استعمال کیا قرآن کریم نے، کیوں کہا کہ والدین کے سامنے تم اوف بھی نہیں کہہ سکتے؟ امام نے فرمایا کہ اگر نگاہ قدرت میں اس لفظ اوف سے ہلکا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ اس کو استعمال کرتا کہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند عالم آخر کیوں چاہتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے سامنے اوف بھی نہ کریں؟ کاش متوجہ ہو آپ، کاش متوجہ ہو، کیوں چاہتا ہے خدا کہ ہم والدین کے سامنے اوف نہ کر سکیں؟ کہا اس لیے کہ ہم اس کے ذریعے تمہاری تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ جب تم اپنے والدین کو کہ جو تمہارے جیسے ہیں، کاش متوجہ ہو آپ، جو تمہارے جیسے ہیں، انسان ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، لغزشیں ہوتی ہیں، مکروہات انجام دیتے ہیں، محرمات بھی ہو جاتے ہیں، مگر ان کو اگر باپ کا درجہ دے دیا جائے، ان کو اگر ماں قرار دے دیا جائے تو ان کے سامنے تم اف نہیں کہہ سکتے۔ تو جب اپنے جیسے خطاکار والدین کے سامنے اف نہیں کہہ سکتے تو پھر جن کو حقیقی باپ بنایا گیا ہو، انا و علی ابواہ ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، ان کے سامنے تمہیں اف کی اجازت کیسے ہو جائے گی؟